جب یہ اتنا ڈائکوٹمی ہوگا معاشروں میں، تو پھر آپ اللہ کی رحمت کا اندازہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اسی سے ریلیٹڈ، شادی سے ریلیٹڈ میں ایک اور ذکر کرتا چلوں. ایک دو خواتین آتی ہیں آپ کے پاس، بازار میں حضرت عمر کو روکتی ہیں کہ اے عمر، تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت عمر جو ان کے گارڈ تھے ان کو کہتے ہیں چپ، آپ ان کو بولنے دیں، یہ جب تک بولنا چاہیں یہ بولیں. سارا کچھ اس نے جب کہا، انہوں نے کہا یہ جو عورت میرے ساتھ ہے اس کا شوہر اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، یہ بہت نیک عورت ہے، اس نے بہت اچھی طرح سے اپنے بچوں کا تربیت کی، سارا کچھ کیا. تو ہوا کیا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس جاتے اور اس سے پوچھتے کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ سچ. انہوں نے کہا کہ اس کی کردار ٹھیک نہیں؟ اس نے کہا نہیں واللہ اس کا کردار تو بہت اچھا ہے. آپ کے بچوں کا خیال نہیں کرتی؟ اس نے کہا بچوں کا خیال بھی کرتی ہے. تو اس نے کہا پھر تم کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اب مجھے اس سے محبت نہیں رہی. اب سننے والا جواب تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. اس نے کہا کیا زندگی گزارنے کے لیے محبت ہی سب کچھ؟ کیا اس عورت کا کردار تمہیں نظر نہیں آیا؟ کیا اس کی قربانی نظر نہیں آئی جو اس نے تمہارے بچوں کو پالنے کے لیے دی؟ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ اس نے اپنی ساری جوانی تمہارے ساتھ گزار دی، تمہارے بچوں کا خیال رکھتے رکھتے؟ شاید وہ اس طرح تمہیں ٹائم نہیں دے پائی، لیکن کیا کوئی صلہ رحمی بھی کوئی چیز؟ کیا انسانیت بھی کوئی چیز؟ تو یہ الفاظ جب اس شخص نے سنے تو اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا. خدا را آج چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں ہو رہی ہیں میرے معاشرے میں، میرے ملک میں، میرے دین کے ماننے والوں میں. ہم تو برداشت ہی نہیں کرتے. اور ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے جو فالوورز ہیں انہوں نے ہمیں کیا سبق دیا؟ پھر ایک شخص آتا ہے کہ زمانہ جہلیت میں میری بیٹی نے ایک ایسا گناہ کر دیا، پھر اس نے توبہ کر لی، اس سے اب وہ مسلمان ہے. اس کے لیے ایک بہت اچھے شخص کا رشتہ آیا. اے عمر مجھے بتائیں کہ میں اس کا پاس بیان کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ جس چیز پہ میرے رب نے پردہ ڈال دیا اس پردے کو اجاگر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کی شادی اسی انداز سے کریں جیسے کہ حکم ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، ہم کہاں تک چھانبین کرتے ہیں. ہم اس بچی کی شاید ہو سکتا ہے پیدا ہونے کے فوراً بعد سے شروع ہو جائے کب اس نے کیا کیا تھا. ہم تو ٹو میں رہتے ہیں، قرید میں رہتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی باتیں اس طرح آگے پھیلاتے ہیں، کئی لوگوں کے گھر کئی لوگوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. خدا را تھوڑا سا سوچیں کہ جن چیزوں پہ میرے رب نے پردہ ڈال دیا، ہم کتنے فاسق اور فاجر ہیں. سوچیں وہ لوگ جن کی وجہ سے کتنے لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں ہر آنے والے دن. اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی طرز حکمرانی کو ٹھیک کریں. حکمران صرف اوپر بیٹھا ہوا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہی نہیں ہوتا. آپ اپنے اپنے حلقے کے حکمران ہیں. ہر ایم پی ایم این اے اپنے حلقے کا حکمران ہے. ہر ڈپٹی کمشنر، ہر ڈی پی او اپنے ضلع کا حکمران ہے. خدا را اگر آپ عدل کرنا شروع کر دیں گے، انصاف کرنا شروع کر دیں گے، ہر گھر کا سربراہ اپنے گھر کا حکمران ہے، اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آئیں، اپنے گفتار اور کردار میں تبدیلی لے کے آئیں، پھر جا کے ایکچوئل چینج، ایکچوئل تبدیلی کے متعلق آپ سوچ سکتے ہیں. اسی طرح ایک شخص کی بہن کا رشتہ آتا ہے، وہ قریش سے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ وہ بہت نیک لڑکا تھا، بہت اچھا لڑکا تھا، آپ نے کیوں ریفیوز کر دیا؟ انہوں نے کہا ان کا حسب نسب ہمارے جیسا نہیں. انہوں نے کہا اس کا مطلب تمہارے اندر اسلام نہیں آیا، تمہارے اندر اسلام نہیں آیا. میں اگر ڈوگر ہوں تو آج تک ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم نے تو شادیاں ہی ڈوگروں میں کرنی، ہم نے تو راجپوتوں میں شادیاں کرنی، ہم نے تو گجروں میں شادیاں کرنی. ہم نے کوئی دیندار لوگ تو ہم تھوڑی ہم ڈھونڈ رہے ہوتے. ہم تو ڈھونڈ رہے ہوتے اپنے برادریزم میں، اپنے معیار کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی معیار ہی ہم نے غلط بنا لی. جب معیار دین ہوگا، جب معیار انٹیگریٹی ہوگی، جب معیار انصاف ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسے معاشرہ بدلے گا. ایک دفعہ اب میں آتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کہ جو واقعات تھے جو انہوں نے کیے اور کیسے لوگ وہ چنتے تھے. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان کو کہا کہ جی میں آپ کو بحرین کا گورنر چنتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی جو دولت ہے اس کو ریکارڈ کرا دیں. تو حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کیا مطلب میں اپنی دولت کو ریکارڈ کروا دوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ جی میرے نزدیک یا میرے جو جتنے آفیسرز ہوں گے یا گورنرز ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی جائیداد ان کے اپائنٹ ہونے سے پہلے اور جب وہ اپنا عہدہ چھوڑیں اس کے بعد ان میں جو فرق ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا. یہ تھا معیار. اس پہ حیران ہوئے حضرت ابو ہریرہ اور بڑا ان کو ایک شوق سا لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، اور ایسے ہی کیا انہوں نے اپنے 10 سالہ اقتدار کے دوران. تو آج ہمارے حکمران، ہمارے بیوروکریٹس نوکری میں آنے سے پہلے اور نوکری میں ریٹائرمنٹ کے بعد کتنے ایسٹ میں فرق آتا ہے. کیا ان کو سزا ملتی ہے؟ جب سزا اور جزا کا نظام ختم ہو جائے گا تو سسٹم فیل ہو جائے گا. یہاں پر کوئی پارٹی بھی اقتدار میں آ جائے، جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ ہر روز کرائسس میں سے گزریں گے. آج پیٹرول کا کرائسس ہے، کل چینی کا کرائسس ہے، اگلے دن آٹے کا کرائسس ہوگا، کبھی کوئی سٹرائک ہوگی، کبھی کوئی سٹرائک ہوگی. اس وقت چیزیں ٹھیک ہوں گی جب آپ نظام کو ٹھیک کریں گے. اور نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کرام نے جو عمل کیے ان کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ بھول جائیں کہ یہ نظام ٹھیک ہو. آپ نعرے مار سکتے ہیں تبدیلی کے، آپ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن یقین جانے نہ تو یہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی، نہ لوگوں میں تبدیلی آئے گی. آپ کو رول آف لا کو انفورس کرنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے شام میں اچانک عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے کہ 2 اونٹ بہت موٹے تازے ہیں. آپ پوچھتے ہیں یہ کس کے اونٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر کے اونٹ. انہوں نے کہا یہ امیر المومنین کا بیٹا تھا اس لیے ان کو زیادہ چارہ ڈالا گیا. آپ نے اپنے بیٹے کو وہیں پہ بلایا، وہیں پہ حکم دیا کہ آپ ان کو بیچیں. جو ایوریج پرائس ہے کسی بھی اونٹ کی، وہ پیسے آپ کی جیب میں جائیں گے، باقی پیسے خزانے میں جمع ہوں گے. اب آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، شاید آپ کو یہ واقعہ سنا ہو آپ نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے صرف 2 سوٹ گرمیوں اور 2 سردیوں کے رکھے ہوئے. اس کے علاوہ منیمم سب سے کم معاوضہ جو بیت المال سے لیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. ایک دفعہ آپ کے کپڑے اتنا پھٹے ہوئے تھے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ایک اپنے لیے ایکسٹرا سوٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ چاہتی ہو کہ میں خزانے پہ بوجھ بنوں؟ کیا میں اس خزانے پہ بوجھ بن جاؤں جو کہ جس پہ سب کا حق ہے؟ تو اس وقت جو حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ میرے جو کپڑے ہیں ان کو آپ سی دیں، ان کے اوپر پیوند لگتے ہیں، جو کچھ بھی ہے آپ اس کی فکر نہ کریں. پھر ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا بہت ہی کروشل واقعہ، ریپلیسمنٹ آف خالد بن ولید، سیف اللہ کا لقب جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جن کی فتوحات جو ہیں وہ پورا زمانہ جانتا ہے. کہاں تک حضرت خالد بن ولید کے دور میں موو کرتے رہے. ایک ٹائم آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ہٹا دیا، جس کے اوپر بہت آبجیکشن آئی، بڑے سوال اٹھے، اور ابو عبیدہ کو وہاں کا کمانڈر بنا دیا. لیکن حضرت خالد بن ولید کی بھی آپ عظمت دیکھیں کہ وہ ایک عام سپاہی کے طور پر بھی لڑے پھر اس جنگ میں.
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے اس عہدے سے ہٹا دیا ہے تو اب میں نہیں لڑنے والا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ یہ چیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں ایک چیز راسخ ہوتی جا رہی تھی کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جاتے ہیں ہم وہ جنگ جیتتے۔ تو حضرت عمر کا کہنا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ جس جنگ میں بھی مسلمان جائیں گے وہ جنگ ہم جیت رہے، نہ کہ ایک شخص کی وجہ سے جیت رہے۔ یہاں آپ دیکھیں تو صحیح، ہم کہتے ہیں کہ ہم جنگ کی حالت میں، ہم فلاں حالت میں، ہمیں تو یہی کمانڈر چاہیے، اس کمانڈر کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ خالد بن ولید، سیف اللہ، سورڈ آف اللہ، تبدیل کر دیا خلیفہ وقت میں۔ نظام کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بچانے کے لیے، مومنوں کا ایمان بچانے کے لیے، کہ ان کا یہ یقین ہو کہ کوئی بھی شخص آ جائے، آج عمر ہے، کل زید ہے، کل بکر ہے، کوئی بھی آ جائے، میں وہ نظام دے کے جانا چاہ رہا ہوں جو اتنا سٹرونگ ہو جائے۔ پھر بعد میں ایک واقعہ آتا ہے، اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، لیکن جو میں نے پڑھا وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب شام کنکر ہو گیا تو کینسرین کے گورنر مقرر کر دیا گیا حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ وہاں پر انہوں نے 10,000 درہم کا جو انعام تھا وہ کچھ شعراء کو، الشاد ابن قیس ابن کندی جن کا نام بتایا جاتا ہے، کہ ان کو دے دیا۔ اب جب یہ انعام دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ یہ مال غنیمت غریبوں مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوا۔ اس فیصلے پر آپ نے ایون ان کو ہٹا دیا اپنے عہدے سے، گورنر سے بھی ہٹا دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وقتی طور پہ حضرت خالد بن ولید کو یہ بات بری لگی، لیکن پھر جب وہ بستر مرگ پر تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمر نے جو بھی کیا وہ ٹھیک کیا، ان کا ہر فیصلہ ایمان کے اور دین کے بالکل مطابق تھا۔ انہوں نے جس چیز کو ہٹایا جو ٹھیک سمجھا وہ کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میری جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں زخم نہ ہو، لیکن میں بزدلوں سے مخاطب ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میدان جنگ میں موت آنی ہوتی تو خالد کو آتی، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جتنی جنگیں لڑیں وہ ہر جنگ جیتے تھے، چاہے وہ کفار کی طرف سے انہوں نے لڑی جنگ احد، یا وہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی جو فتوحات ہیں شام، عراق، جہاں تک بھی وہ گئے۔ پھر ٹورڈ دی اینڈ میں اس کو کنکلوڈ کرتے کرتے یہ بتاتا چلو، ایون سعد بن ابی وقاص کو کئی دفعہ ایک دفعہ چینج کرنا پڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظام کو بچایا، انہوں نے افراد کو نہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ خالد بن ولید آپ کی سکی خالہ کے بیٹے تھے، اتنا کلوز رشتہ تھا، اور ان کی ڈیتھ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح رو رہے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پھر ایک دفعہ رومن امپائر، بیزنٹائن امپائر جسے کہتے ہیں، ان کا ایک امبیسڈر آتا ہے یہاں ملنے کے لیے، وہ ڈھونڈ رہا ہے تو پتہ چلتا ہے ایک درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں حیران ہوں کہ جس فوج نے ہمیں شکست دی ہے اس فوج کا جو خلیفہ ہے وہ ایک درخت کے نیچے سویا ہوا ہے۔ تو اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس قوم کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، کہ جس کے سربراہ اپنی عوام اور اپنے لوگوں کا اتنا خیال کرے، ان کے لیے تو یہ ناممکن سی چیز۔ ٹورڈ دی اینڈ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایون معاہدہ جا کے کیا جسے بیت المقدس آج کہتے ہیں ہم، جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کیا، پھر وہ مسجد کی تعمیر کی اور ان لوگوں کو آزادی دی اپنی مرضی سے چلنے کی۔
ابو لولو فیروز جو ایک یہ ایرانین تھا، وہ آیا، اس نے آپ کو قتل کیا، اور قتل کرنے سے مطلب جب وہ آپ ڈیتھ بیڈ پر تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں بات کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ ٹھیک طریقے سے چلنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور وہاں پہ بات آئی کہ اگلے خلیفہ کو چننے کی بات۔ ہم میں سے آج کے حکمرانوں میں سے کوئی ہوتا، آج کنگز تو اپنے بچوں کو چنتے ہیں، بلکہ ایک شخص نے کہہ بھی دیا کہ آپ کے بیٹے سے بہتر کون ہو سکتا ہے، جس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا غصے کا اظہار کیا، اتنا غصے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا تم چاہتے ہو کہ میں نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے یہ ختم ہو جائے؟ یہ میرے زندگی میں جو میں نے کمایا، میری ساری کمائی کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پھر نام لیا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص اور 3 صحابہ کا، کہ یہ 6 کے 6 لوگ یہ بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور ان 6 میں سے جس کو چنیں گے 3 دن کا ٹائم لیں، تسلی سے اپنا فیصلہ کریں۔ اور پھر پیغام بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف، کہ وہاں جا کر اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ مت کہنا کہ امیر المومنین کا پیغام آیا، یہ کہنا کہ عمر نے درخواست بھیجی ہے کہ اگر مجھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن ہونے کی جگہ دی جائے۔ اور پھر حضرت عائشہ نے آپ کی، انہوں نے کہا کہ عمر سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ جگہ دی جائے۔ یہ تھا انصاف۔ واقعات سے بھری پڑی ہے ہسٹری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں 1400 سال کے بعد اگر لوگ تاریخ دان ذکر کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اتنے سادہ، اتنے سمپل، اتنے انصاف پسند کہ جہاں فرسٹ کزن، اپنا بیٹا، کوئی شخص بھی آ گیا تو معاف نہیں کیا، اور غریبوں پہ، مسکینوں پہ اتنا خیال کرتے تھے، بچوں کا، ان مسکینوں کا، ان غریبوں کا، کہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں۔